السلام علیکم، میں ہوں شاہد شاہ۔ آج ہمارا موضوع ہے اعتکاف کے انتہائی اہم مسائل کے بارے میں ہم بات کریں گے مفتی یاسر حقانی صاحب کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ اعتکاف کے مسائل پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمیں اعتکاف کی اقسام کے بارے میں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف شریعت میں 3 قسم کا ہے، ایک نفل اعتکاف، دوسرا سنت اعتکاف اور تیسرا واجب اعتکاف۔ سنت اعتکاف تو اس کا کوئی وقت نہیں اور اس کا وقت کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں، کسی وقت بھی کر سکتا ہے اور کسی دیر تک بھی کر سکتا ہے۔ مثلا ایک بندہ تھوڑی دیر کی مسجد کے لیے چلا جائے، چاہے وہ نماز کے لیے کیوں نہ ہو یا کوئی اور عبادت کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی وہ سنت نفل کی اعتکاف کی نیت کر کے وہ اتنے اعتکاف کے جو ثواب ہے اور ان کا جو فائدے ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں بڑی وسعت بھی ہے اور بڑے فائدے بھی ہیں، کیونکہ اس میں کوئی پابندی بھی نہیں کہ وہ فلاں عمل کے ساتھ فلاں غفلت کے ساتھ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بلکہ اس میں فائدے اور یہ اس میں فائدے مزید یہ ہے کہ اس میں اگر کسی وجہ سے وہ مسجد میں کسی کے ساتھ کسی موضوع پر باتیں کرنا چاہتا ہے تو اس سے نفل اعتکاف کی وجہ سے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ان وعیدوں میں نہیں آئے گا جو مسجد میں ایک بندہ دنیاوی بات کر رہا ہو۔ تو نفل اعتکاف کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں باقی اس میں وہ شرائط بھی نہیں ہوں گی جو انشاءاللہ بعد میں آئیں گی اور میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس میں کوئی شرائط نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ سنت اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف تو صرف رمضان کی آخر عشرہ میں ہے اور اس کی خاص شرائط ہیں اور اس کی خاص آداب بھی ہے، اور کسی بعض غفلت اور بعض سستی کی وجہ سے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور اس کا پھر اگر ٹوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس کا پھر دوبارہ اس کا جو جس دن کا قضا جس دن وہ ٹوٹ گیا ہو تو اسی ایک دن کا روزہ رکھنا اور اس دن کا اعتکاف کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے اس کے ذمہ۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ اگر وہ کوئی نظر مان لے تو وہ بھی واجب اعتکاف ہے، جتنے دن کا اس نے اعتکاف کی نظر مانی ہے، جتنے دن کی بھی، چاہے وہ اس نے متعین کیا ہو کہ میں فلاں دن سے اتنے دن کا، اس طرح ہو کہ دن کے تعین کو نہیں کیا وقت کا، لیکن وقت کا تعین اس طور پہ کیا ہو کہ میں 3 دن کا یا 1 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ دونوں قسمیں ایک چیز میں آتی ہے کہ اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی ہو گئی ہیں، اور اس کی بھی شرائط وہی ہیں جو شرائط سنت اعتکاف کی ہیں، جو لوازمات اور ہدایات ضروری ہیں سنت اعتکاف کی، وہی شرائط اور لوازمات وہی واجب اعتکاف کی بھی ہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، سنت اعتکاف کی وہ ہدایات یا شرائط بتا دیں جس کی وجہ سے اعتکاف خراب ہونے کا خدشہ ہو۔ جی بھائی، آپ نے بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے، کیونکہ جتنی ان کی فضیلت اور ان کی فوائد زیادہ ہیں، اسی طرح اس کی شرائط بھی کچھ ہیں۔ باقی اگر شرائط لفظ کی طرف لکھا جائے شریعت کی، تو اس میں تو وہ مسلمان اور مسلمان ہونا ضروری ہے اور عاقل ہونا، مجنون نہ ہو۔ تو یہ 2 قسمیں ہٹا کر عام چاہے بچہ بھی ہو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، یہ تو شرائط ہوگی۔ لیکن اس سے بڑی ضروری بات وہی ہے کہ جو رکن اعظم ہے، بڑی ضروری بات ہے جس کی وجہ سے اعتکاف قائم رہتا ہے اور اس میں کچھ غفلت کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ تو لازم بات ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف ہی کرے گا اور جگہ تو نہیں کر سکتا، تو اس کے مسجد کی حدود اس کا لحاظ رکھے گا، اس سے شرعی عذر کے بغیر وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، بس یہی ایک شرط ہے، لیکن اس میں وسعت بھی ہے اور تفصیل بھی ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ عورت ہیں تو عورت بھی جو اس نے ایک کونا یا کوئی کمرہ اس نے خاص کیا ہے اپنے لیے، تو اسی میں وہ رہے گی، اس کمرے یا اس سائٹ سے وہ دوسری جگہ پہ بلا وجہ اور بلا شرعی عذر کے وہ وہاں سے نہیں جا سکتی۔ تو وہی شرط
اس یہاں پہ یہ بات اور آئے گی کہ شرعی عذر کیا ہے. تو شرعی عذر تو اس میں یہ ہے کہ بعض طبعی بھی ہے بعض شرعی بھی ہے. یعنی یہ معنی کہ اگر وضو کے لیے تو وہ باہر جا سکتا ہے. اس سے پہلے اگر میں آپ کو مسجد کی حدود بتا دوں، اس میں بڑی اہم بات ہے کیونکہ مسجد کی حدود میں اکثر سے اکثر بھی لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، یعنی اس کو معلوم نہیں ہوتی. کیونکہ عموماً جو عام لوگوں میں مسجد کی حدود جو مشہور ہیں وہ مسجد کا جو چار دیوالی ہے اس کو مسجد کہتے ہیں، بلکہ اس یہ بات نہیں. اعتکاف کے معاملے میں جو مسجد کہا جاتا ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہو. تو یہ کتاب کی بات یہ ہے کہ بانی مسجد جس نے مسجد بنائی ہے یا متولی مسجد، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مسجد کی اصل حدود کیا ہے. یعنی جہاں پر وہ نماز عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں پر نماز ادا کرتے ہیں وہی مسجد کی حدود ہوتے ہیں. اور باقی جو وضو خانہ ہے اور اسی طرح غسل خانہ اور اسی طرح بیت الخلاء اور بعض مسجدوں میں گودام بنائے جاتے ہیں، مسجد کی ضروری چیزیں وہاں پہ رکھی جاتے ہیں. اور اسی طرح بعض مسجدوں میں برآمدے وغیرہ بنائے جہاں پر وہ لوگ بعض اوقات میں وہاں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ مسجد کی حدود میں نہیں ہوتے، وہ مسجد کی ضروریات میں سب شمار ہوتے ہیں. تو مسجد کی حدود سے نکلنا اور مسجد کی ضروریات کی جگہوں پہ جانا بلا وجہ شرعی عذر کی، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات ہے. اور یہیں پر بات آئی کہ شرعی عذر کیا ہے، تو وہ تو کچھ تفصیل اس میں ہے کیونکہ کچھ چیز زیادہ بھی ہے کہ وضو کے لیے نکل سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی غسل واجب ہو جائے احتلام کی وجہ سے وہ اس کے لیے بھی نکل سکتا ہے. اچھا، اسی طرح پیشاب وغیرہ جو بشری تقاضے ہیں اس کے لیے بھی نکل سکتا ہے. اور لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ بعض لوگ اسی ضرورت کی وجہ سے نکل جاتے ہیں مسجد کی حدود سے، لیکن وہ وہاں پر کڑے باتیں کرتے رہتے ہیں یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹنے کا بہت خطرہ ہے. ٹوٹ جاتا ہے، یقیناً ٹوٹ جاتا ہے اس سے. اس لیے جب بندہ وضو کے لیے نکلتا ہے یا دوسری غسل کے لیے ضروری غسل کے لیے واجب غسل کے لیے نکلتا ہے یا پیشاب پخانے کے لیے نکل رہا ہے، لیکن وہاں پر کسی دوسرے کام میں مشغول رہنا یہ اس اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا وہ اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ فوراً وہاں سے لوٹ کر مسجد کو میں داخل ہو. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ وضو کا بھی سب سے جو کتاب میں طریقہ لکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ وضو کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد کے حدود میں بیٹھ کر وضو کیا جائے اور اس کا پانی مسجد کی حدود سے باہر یعنی گرے، اس طریقے پر وضو کرے. لیکن اگر ایسے نہ ہو، اسے کیچڑ پیدا ہو رہا ہے یا کسی اور تکلیف کا باعث بن رہا ہے، طریقہ نہیں بن رہا، تب بھی یہ وضو خانے میں جا سکتا ہے. تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے بہت اچھی طریقے سے آپ نے اس تمام شرائط کے بارے میں بتایا. اچھا مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ کیا اعتکاف میں ایسی بھی امور ہیں کہ جن کو تو عوام کرتی ہے لیکن اس میں شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ جی بھائی، آپ نے یہ بھی بہت اہم سوال پوچھا ہے کیونکہ بعض ایسے امور ضرور ہیں جو عوام میں تو بہت مشہور بھی ہے اور اس کا اہتمام بھی بہت رکھتے ہیں، لیکن شریعت میں اس کا کوئی وجود بھی نہیں، لہٰذا اس کی ضرورت بھی نہیں، تو وہ بلا وجہ وہ اپنے اوپر پابندی کرتے ہیں. وہ اس میں جو ہمارے مشاہدے میں جو آئے ہیں وہ یہ ہے کہ مرد جب مسجد میں وضو خانے کی طرف جاتے ہیں ضرورت کے لیے یا اسی طرح بیت الخلاء کی طرف نکلتے ہیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو یہ بھی بلا وجہ ہے، اس میں کوئی شرعی کی ضروری نہیں ہے کہ آپ حدود سے نکلیں گے تو اپنے چہرے کو ڈھانپیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر جب وضو خانے میں بیٹھتے ہیں، اگر کوئی بہت ضروری بات کر رہا ہو تو وہ وہاں پر بات ہی نہیں کرتے، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا یہ تصور رکھتے ہیں کہ اگر میں نے مسجد کی حدود سے باہر اگر کسی سے بات کی تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ عبث ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے. کیونکہ چلتے اگر کوئی بات کر لے، یعنی وضو خانے کی طرف جا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے، اس وقت کسی نے ضروری بات پوچھ لی تو وہ بات ہی کر سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں. بس بات اصل یہ ہے کہ وہاں پر فضول ٹھہرنا یہ نقصان اس کو دے گا. اور اگر چلتے کے کوئی بات کرنا، اگر وہ اپنا منہ دکھانا، اس میں کوئی یعنی ضروری اس طرح عورتوں میں بھی ہے، وہ جب اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں تو بالکل ایسے ہو جاتی ہیں کہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی. وہ تو اتنی زیادہ پابندی کرتے ہیں کہ وہ اعتکاف کی جگہ میں بھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، نہ کسی کے ساتھ بات کرتی، اعتکاف کی جگہ میں بھی بات ہی نہیں کرتی.
تو یہ سارا یہ عبث ہے، یعنی اس میں کوئی شریعت کی وہ نہیں ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بس اصل بات جو میں نے بتا دی تفصیل سے کہ اپنی اعتکاف عورتیں ہوں اس کے اپنی اعتکاف کی جگہ ہے، اور مرد ہوں تو اس مسجد ہے، تو اس کے حدود سے نکلنا بلا وجہ، بس اس کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہی اس کو اعتکاف کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔ صرف یہ پوچھنا تھا کہ اعتکاف میں غسل کے بارے میں کیا حکم ہے، ٹھنڈک کے لیے ہو، نظافت کے لیے ہو، یا غسل جمعہ ہو، اور اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اور دیگر مسائل پر بھی بات کر دیں۔ جی بھائی، یہ چیزیں چونکہ امام انسان کے ساتھ لاحق ہے اور ضرورت پڑتی بھی ہے، تو ان سے آگاہی بھی ضروری ہے۔ تو عام طور سے جو نظافت کے لیے غسل ہو یا ٹھنڈک کے لیے عام طور سے کیا جاتا ہے، کیونکہ گرمی کا موسم چل رہا ہے، تو اور اس طرح غسل جمعہ، ان تمام غسل کے لیے حدود مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ یہ غسل عام تو حدود مسجد سے باہر کرنا یہ صحیح نہیں، اس سے یعنی اعتکاف کے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اس طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا، ٹوتھ پیسٹ کے لیے نکلنا یہ صحیح نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ وضو کے لیے نکل رہا ہے، تو لازم بات ہے اس کے ساتھ مسواک سنت ہے، تو وہ اس کے ساتھ مسواک کر سکتا ہے، اور اس طرح ٹوتھ پیسٹ اگر ضرورت ہو تو ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نکلا جو جس نیت سے وہ نکلا ہے تو وہ وضو کی نیت سے نکلا ہے، اور اس کے ساتھ یہ لوازمات ہے، تو اس کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، اس کی اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ اگر وہ وضو کے بعد تولیہ استعمال کر رہا ہے اندام خشک کرنے کے لیے، یا اگر وہ اس نے غسل کیا ہے غسل واجب جو احتلام کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تولیہ استعمال کر رہا ہے، تو اس میں کچھ دیر یعنی ایسے کوشش یہ کرے کہ اس میں کچھ دیر نہ لگے غسل جنابت کے بعد، یعنی تولیہ استعمال کرنے میں، اور اگر نہ بھی کرے تو چونکہ موسم گرم ہے تو یہ بہت ہی اہم یعنی بہت ضروری ہے۔ اور اگر وضو کے بعد وہ تولیہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ چلتے چلتے کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کڑا رہنا یہ اعتکاف کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس کے ساتھ سگریٹ کے بارے میں ہاں بالکل جی، آپ نے بہت اہم ہوتی سگریٹ نوشی کے بعض لوگ جو عادی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی کے لیے آپ نے جس طرح سن لیا کہ مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کے نہیں نکلنا باقاعدہ، اس سے صرف یعنی وضو کے لیے نہ ہو، صرف وضو اور یعنی مسواک اور ٹوتھ پیسٹ کے نکلنا صحیح نہیں، تو سگریٹ نوشی کے لیے نکلنا تو بدطریقہ والا وہ اعتکاف کو نقصان دہ ہے، اور وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ چونکہ اس کے عادی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں، اس کے وہ اپنے آپ کو صحت کی یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہماری صحت صحیح نہیں رہتی اس کے بغیر، تو وہ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ جب پیشاب پخانہ کر رہا ہو تو اس کی موقع پر وہ یعنی اسی پر یہ اپنا یہ جو نوشی ہے وہ استعمال کرے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ بیٹھنا وہ نقصان دہ ہے۔ مفتی صاحب، اگر سنت اعتکاف غسل کرنا سنت اعتکاف کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ کو معلوم ہے گرمی کا موسم ہے، تو اگر غسل کی ضرورت پڑ جائے مطلب گرمی کے لیے، تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ جی بالکل، چونکہ موسم گرم ہے اور ضرورت پڑتی بھی ہے، کیونکہ 10 دن مسلسل بیٹھنا اور پھر بلا نہائی اس میں انسان کو بہت دقت بھی پیش آتی ہے، یا غسل جمعہ جو کرنا چاہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد کے حدود کے اندر ہی کیا جائے، مسجد کے لیکن وہ غسل کا پانی جو ہے مسجد میں نہ گرے، اس میں بہت بڑی بے ادبی آتی ہے۔ تو اس میں جو بھی وہ طریقہ کرنا چاہے کہ ایسے بڑا برتن ہو اس میں بیٹھ کر کرنا چاہے، یا ایسے کوئی طریقہ جو پلاسٹک بچھا کے اس میں پانی تو بہ رہا ہے لیکن پلاسٹک یعنی پانی مسجد کی زمین تک نہیں لگ رہا اور باہر نکل رہا ہے، تو یہ طریقہ ہے کہ مسجد کی حدود میں غسل کرنا ضروری ہے، یہ کرنا چاہے تب، اور لیکن جو غسل کا پانی ہے وہ مسجد میں نہ گرے، کسی برتن میں گرے اور پھر وہ وہاں سے باہر نکلے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتا دیں کہ اعتکاف میں بیٹھا شخص کسی کی تیمارداری کر سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کی حدود کے اندر تیمارداری ہو، باقی اس کے علاوہ بھی جو عام طور سے باتیں ضروری باتیں وہ تو عام طور سے کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کی حدود سے باہر باقاعدہ تیمارداری کے نکلنا یہ نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے بیت الخلاء کے لیے جا رہا ہو یا وضو خانے کے لیے جا رہا ہو، وہ کچھ فاصلے پر ہے،
تو وہاں پر جاتے جاتے یا وضو کر رہا ہے اس وقت وضو کرتے کرتے وہ کسی کی تیمارداری کر سکتے ہیں بالکل. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے راستے پر جاتے جاتے تیمارداری کی ہوئی ہے, یہ سنت سے ثابت ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. مفتی صاحب یہ بتا دیں کیا اعتکاف میں بیٹا شخص کسی عذر کی وجہ سے گھر جا سکتا ہے, شرعی عذر؟ جیسے کہ میں نے شروع سے بتایا کہ شرعی عذر کی وجہ سے مسجد کی حدود سے باہر نکلنا ہی جائز ہے اور اعتکاف کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. تو جس طرح وہ وضو خانے کے لیے شرعی عذر کے لیے جا رہا ہے, تو اسی طرح کبھی کبھی ایسے انہیں عذر بھی پیش آ جاتے ہیں جو گھر تک جانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. وہ بھی کچھ بتا دوں. باقی وہ اس طرح کہ کبھی اگر ایسا بندہ ہو جو یعنی کبھی ایسے ہو کہ ایسے مسجد ہو جس میں بیت الخلاء کی کوئی ترتیب نہ ہو, بیت الخلاء نہ ہو, اور یا ایسا ہو گیا کہ مسجد میں وضو کی ترتیب نہیں بنی, کچھ مسئلہ ہو گیا, لیکن اس کی وجہ سے وہ مسجد, یا تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب گھر سے کھانے کے لانے کا یعنی کوئی ترتیب نہیں بن رہا ہو, تو وہاں تک بھی یہ خود جا سکتا ہے. یعنی اور اس طرح کبھی مسجد میں بیت الخلاء تو ہے لیکن وہ ایسا عذر ہے اس مرد کو کہ وہ جو عام طور سے کموڈ جو مسجد میں بنے ہوتے ہیں تو اس پر نہیں بیٹھ سکتا, تو وہ انگلش کموڈ استعمال کر رہا ہے, تو اس کے لیے بھی وہ مسجد اپنے گھر میں انگلش کموڈ جو عام طور سے استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ جا سکتا ہے. لیکن وہی بات اس کو یعنی ملحوظ ذہن اس کو رکھنی چاہیے کہ بلا وقت ضائع کے وہ واپس لوٹے گا. اور اسی طرح اگر وہ کھانے لانے کے لیے وہ خود جا رہا ہے, گھر میں کوئی اور نہیں ہے, تو تب بھی وہ ایسے ٹائم پر جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ کھانا تیار ہے اور میں ہاتھوں ہاتھ لے کر واپس لے آؤں گا. ہاں اگر ایسے وہ اپنے ارادے سے, تو اسی ارادے سے چلا گیا, لیکن وہاں پر ایسے کچھ مسئلہ ہو گیا کہ وہاں پر انتظار کرنا پڑا, تو اس میں گنجائش ہے. یعنی وہ اعتکاف کو نقصان دہ ہے, اس کے لیے نہیں ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ اعتکاف کی حالت میں موبائل استعمال کرنا کیسے ہے؟ جی بھائی, یہ کیونکہ آج کل یہ فتنہ بہت عام ہے, اور وہ فتنہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے اعمال کو بہت نقصان دہ پہنچ رہا ہے. تو موبائل کا استعمال ضرورت کی حد تک, تو اس میں کوئی وہ نقصان کی بات نہیں ہے, لیکن اس میں جو لغویات ہے اور یعنی ضروری, بس ہاں تقریباً ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ضروری بات کیا ہے, ضروری چیز موبائل میں کیا ہے میں استعمال کرنے کی, اور اس سے کے علاوہ میرے کیا چیزیں ہیں. تو ضروری بات جو ہے وہ کال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ موبائل میں جتنی بھی لغویات چیزیں ہیں تو اس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اعتکاف میں خاموش رہنا بھی یہ مکروہ ہے. اعتکاف کی عجیب خاصیت ہے کہ اعتکاف میں خاموش رہنا بھی مکروہ ہے. یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اعتکاف خاص عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو گوشہ نشین رکھتا ہے, تو ایسی لغویات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جزاک اللہ مفتی صاحب. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام.